حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ سب سے زیادہ آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ کیونکہ شعبان کے جو روزے ہیں یہ نفلی ہیں اور رمضان شریف کے جو ہیں وہ فرض ہیں، اور جو بندہ روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھے۔ اس مہینے کی روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں کہ بندہ رمضان شریف میں شروع میں روزے رکھتا ہے، 3-4 دن رکھتا ہے، بندے کا جسم جو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم روٹین شعبان میں بنا لیں، شعبان معظم میں بنا لیں، روزے رکھیں، تو انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تو ہماری روٹین بن جائے گی۔ ہاں، جس بندے کو یعنی بندہ کمزور ہے، اب وہ روزے رکھتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکوں گا، میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکوں گا، اگر میں شعبان معظم میں روزے رکھتا ہوں تو میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے یہ افضل ہے کہ شعبان معظم کے روزے نہ رکھے، رمضان شریف میں روزے رکھے۔ رمضان شریف کے روزے جو ہیں فرض ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہ شعبان کا مہینہ، یعنی رمضان شریف کے جو فرض ہیں، لیکن رمضان شریف کے علاوہ جس مہینے میں حضور علیہ السلام زیادہ اہتمام کرتے ہیں روزوں کا، وہ شعبان معظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور علیہ السلام زیادہ روزے رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس مہینے میں عبادت کی روٹین بنا لیں، رات کو قرآن پڑھا کریں، نوافل میں قرآن پڑھیں یا پودے میں بیٹھ کر پڑھیں، تو قرآن پاک کے راتوں میں سننا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس مہینے میں ہم تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، نماز کی پابندی کر لیں، تو انشاءاللہ جب رمضان آئے گا ہماری روٹین بن جائے گی، ہماری روٹین بن جائے گی۔ بعض ایام کو یعنی دین اسلام میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے، اور بعض ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت ہے، اور بعض راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت ہے۔ جیسے کہ سب سے جو افضل رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، جو رمضان شریف میں آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات بھی شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے۔ یعنی شعبان معظم میں جو 15ویں رات ہے شعبان معظم کی، وہ بڑی ہی فضیلت والی ہے، بڑی ہی برکت والی ہے، بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس ساری راتوں سے افضل رات ہے۔ اس کے بعد اس رات کا میرے محبوب علیہ السلام نے ذکر ارشاد فرمایا کہ زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے رمضان لیلۃ القدر کے بعد، وہ شعبان معظم کی رات ہے۔ فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 راتیں عید کی ہیں، جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اور فرشتوں کی جو راتیں ہیں، ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رات میں یعنی رات کی عیدیں ہیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے دن میں اس لیے عید رکھی گئی ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ دوستو، اس مہینے میں ہمیں خوب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 485 ہے، نعمت الباری شرح فی صحیح بخاری جلد 4 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات کے بارے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو،
اور اس کے دن میں یعنی روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد فرمایا کہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اپنی شان قدرت کے لیے، اور فرمایا سنو اللہ تعالیٰ کی رحمت، فرماتے ہیں کہ کوئی بخش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، اور کوئی مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کو عافیت میں رکھوں۔ سنو کوئی فلاں چیز کا طالب ہے، سنو کوئی فلاں چیز کا طالب ہے، فرمایا کہ یہ آواز، فرمایا کہ صبح اذانوں تک کی آوازیں آتی رہتی ہیں، فرمایا کوئی ہے مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا، فرمایا کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، کوئی ہے بخش طلب کرنے والا اسے بخش دیا جائے۔ تو دوستو اس رات کی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا، اور دوسرا اس مہینے میں اگر ہم روٹین بنا لیں، روزے رکھنے کی روٹین بنا لیں، تلاوت قرآن پاک کرنے کی روٹین بنا لیں، تو انشاءاللہ جب رمضان شریف آ جائے گا تو ہمیں روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ اسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، تو فرمایا وہ شعبان کے مہینہ ہے، اس میں حضور علیہ السلام زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ سب سے زیادہ آپ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ آپ روزے نہیں چھوڑیں گے اور آپ روزے چھوڑ دیتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں، میں نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی شعبان میں حضور علیہ السلام بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو دوستو زندگی انسان کی گزر جائے، بعد انسان کے اندر ایسی عادتیں ہوتی ہیں، اگر اسی ان عادتوں نہ دور کریے نہیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ چگلی خوری نہیں آتی، یعنی چگل خوری کرتے ہیں، عادت نہیں جاتی، نہ دور کرتے۔ بعض لوگ دے یعنی اچھائی سنتے ہیں، کسی کی برائی انہوں نے سامنے بیان کی جائے، ہاں جی وہ تلخی محسوس کرتے ہیں۔ ہاں جی بعض لوگوں کی طبیعت یہ جو ہوتی ہے انہیں کوئی نہ کوئی سارے سامنے کریں، اور بعض لوگوں کی اس طرح کی روٹین بن جاتی ہے کہ فلاں جگہ تے جاواں گے، فلانے دے بارے دا نظریہ خراب ہے، فلانے دے بارے دی لڑائی ہوئی ہے، ان دے بارے کو گل گل کراں گے تے چاہ دی پیالی لگ جائے، ان دی غیبت بیان کیتی، ان دی غیبت بیان کیتی، لیکن دوستو اپنی آخرت خراب کر انسان اگر آدھی بریاں عادتیں دور کرے بڑی جلدی دور کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا۔ اگر اسی آدھی گناہاں دی رفتار کم کر لئیے، اسی گناہاں دی رفتار کم کر لئیے تو انشاءاللہ جب رمضان شریف آ جائے گا پھر انشاءاللہ اسی آسانی نہ نیکی کرنی شروع کر دیں گے۔ حضور غوث پاک علی رحمہ آپ شعبان المعظم کے جو 5 لفظ ہیں ان کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے، اور عین سے آپ فرماتے ہیں بلندی ہے، اور فرمایا کہ بلندی ہے، اور اسی طریقے فرماتے ہیں الف سے الفت ہے اور نون سے نور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے والے کو یہ تمام نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس مہینے ایک روزہ رکھے، کتنے رکھے؟ بولو یار، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ جنت وچ اس طرح میرے قریب ہوئے گا، فرمایا کہ جس نے کیا ہے سبحان اللہ ایک روزہ۔ اور روایت اندر ہے کہ آخری روایت سنو کہ 3 روزے ابتدائی یعنی شعبان المعظم میں پہلے بھی ذکر چکا ہے، اور 3 آخری
جڑے شبان معظم دے رکھ لے ان کے بارے آیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی جو ایک کوٹھنی عطا فرمائے گا جس سے سوار ہو تو جنت عطا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر اسی نماز نہیں پڑھنے ہیں، سب اس مہینے کی روٹین بنانی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اسی طریقے ساری عادت رہی پھر رمضان شریف میں تسی ویکھو ہونا بڑے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جی کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ معاف فرماوے کہ عید ہی نصیب نہیں، جمعہ بھی کیا، 5 نمازاں بھی گئیاں، ہاں جی سال بعد عید آئی، عید بھی گئی۔ اس کی وجہ کی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر جو کمیاں ان دور نہیں کرنا چاہتے۔ اس واسطے دوستو سانو اللہ تعالی کی بارگاہ سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کیوں سرکار روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ سنو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس مہینے یعنی شعبان کی جڑی رات ہے نا 15ویں رات، اندر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ پیش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں مصروف ہوتے ہیں لیکن ان کی موت لکھی جاتی ہے۔ ہاں جی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے قبر ہے بالکل قریب ہوتی ہے۔ ہاں جی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیک وقت لکھے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بدبخت لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے اعمال پیش ہوں میں روزے نہ ہاں جی عبادت بندہ کرتا ہوئے اللہ دی بارگاہ سے اعمال پیش ہوں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ دوستو زندگی گزر جانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ سے ارشاد فرمایا کہ انسان ساری زندگی میں منصوبے بنا، میں فلاں کر لواں فلاں کر لواں، ہاں جی اے کر لواں اے کر لواں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طریقے ہوتا ہے کہ وہ سارے جو منصوبے میں ادھورے رہ جاتے ہیں، موت اچانک آ گئی، اچانک موت آ گئی، سارے معاملے دنیا رہ گئے۔ ایک مسیح ایک اپنے ذہن کو سمجھا رہی ہے، بعد دو وہ کہتے ہیں جی اے فلاں کام ہے جی میں نہ کرا تو ہوتا نہیں۔ اب بڑا دفعہ ویکھیا ہے مطلب کہیں دے یار کر لے، کہتا جی میرے تو بغیر مجھ ہی نہیں ملتی۔ آپ آدھے ریاض کی گل کری ہوں دنیا تو چلا کے ہوں نہیں ملتی ہیں۔ ہاں جی بعض دفعہ ہوتا ہے جی میرے تو بغیر میری گل نہیں جی، بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، بڑے بڑے سردار چودھری چلے گئے اور معاملہ چلتا نہیں، یہ چلتا ہی رہنا۔ ہاں جی یہ نظام چلتا ہی رہنا۔ ہاں جی اس واسطے اسی رویے یا نہ رویے نظام چلتا ہی رہنا۔ ہاں جی کہ کوئی دنیا تے آیا تو مقصد حل کر چلے، کوئی بھول گیا مقصد آمد دا غلام فریدا ہے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دعا تعالی عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔